ہمارے سہانے سفر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں شبانہ، پھر سے حاضر آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کے لیے۔ آج مرزا غالب کے بارے میں جانیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ کب پیدا ہوئے، کہاں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس چینل میں، ہمارے اس سہانے سفر میں آپ سب کا خیر مقدم ویلکم کرتے ہیں، اور سبسکرائب کرنے کے لیے، ویو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان کی یوم وفات مرزا غالب کی کب ہوئی وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک شعر عرض کرتے ہوئے بڑھتے اس کی طرف۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، یا ہر بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ ہر بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 میں ہوئی اور وفات 15 فروری 1869، مقام اکبر آباد یعنی آگرہ، یو پی اتر پردیش۔ اصل نام ان کا مرزا اسد اللہ بیگ خان اور تخلص اسد غالب تھا، عرف مرزا نوشہ۔ خطاب نجم الدولہ دبر الملک بہادر نظام جنگ۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان اور ماں کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ ادب، فن و ثقافت اور لسانیت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی خدمات کے سبب انہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی فکری سرمایے اور اپنے ناقابل فراموش تحریروں یا اپنے ہمیشہ روشنی پھیلاتی ہوئی شاعری اور فن کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کے اہم ترین ابواب میں سے ایک وہ باب ہے جس کا تعلق اس خطے میں جنم لینے والی ایک ایسی ثقافت سے ہے جس میں بہت سی قدیم تہذیبوں کا رنگ اور مختلف زبانوں کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر میں ایک ایسی زبان جو ارتقائی منازل طے کر لینے کے بعد اپنے جوبن پر تھی، کو عالمی سطح پر نہ صرف مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ اسے ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہر محفل کی زینت بنایا جانے لگا۔ یعنی اردو زبان نے بہت کم وقت میں اپنی خوشبو بہت تیزی سے پھیلائی۔ اس سب کا صحرا اردو کے بہت سے قداور ادباء اور شعراء کے سر بھی ہے۔ غالب کا یوم وفات شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ہم سخن فہم ہے غالب کے طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہے غالب کے طرفدار نہیں۔ یوں تو بہت سے شاعروں نے اردو کی ترقی اور اس کی عالمی شہرت میں اہم کردار ادا کیا ہے، تاہم اردو شاعری میں پائی جانے والی چند بنیادی خصوصیات کو اس زبان اور اردو لسانیاتی ثقافت کا مقدار منفرد اور انوکھا حصہ بنانے میں اسد اللہ خان غالب کی جو خدمات ہے ان کا ذکر گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا ان کے بارے میں؟ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ایک ترک نسل سے تعلق رکھنے والے ایک گھرانے میں آنکھ کھولنے والے مرزا اسد اللہ خان کا جنم ہوا اور ان کا انتقال 15 فروری 1869 میں ہوا۔ بہت ہی کم سنی، قریب 11 سال کی عمر میں مرزا غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی تھی۔ غالب کے آبا و اجداد کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا اور فارسی زبان اس وقت برصغیر میں شاہی دربار سے لے کر
تمام اشرفیہ اور تہذیب و تمدن کے گہواروں میں عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا اسد اللہ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ فارسی میں بھی ہے۔ اردو زبان میں فکری گہرائی اور لسانیاتی تنوع کا جو امتزاج پایا جاتا ہے وہ ایک قوس قزح کے مانند ہے، جس کے تمام رنگ غالب کے ایک شعر میں دکھائی دیتے ہیں، ایک شعر میں باقاعدہ دکھائی دیتے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ فارسی میں شعر ان کا۔ اس غزل کا ایک اور شعر ہے جسے پڑھنے والا سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ ریزن تمکین و ہوش ہے۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ زبان ریزن تمکین و ہوش ہے۔ یہ فارسی میں مجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی فارسی، لیکن جو فارسی بولنے والے وہ ضرور سمجھ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ چند اشعار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شاعری میں وزن کا تعلق فارسی الفاظ کے استعمال سے تو ہے ہی، لیکن ان کی شاعری میں جو فکری گہرائی ہے وہ انہیں دیگر شعراء سے ممتاز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اردو ادب و شاعری کی شدبد رکھنے والے خواتین و حضرات اسد اللہ خان غالب کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے حالات سے بھی ضرور واقف ہوگے۔ یہاں ان تمام عوامل اور عناصر کا ذکر کرنا ممکن نہیں جن کے گہرے اثرات غالب کے اشعار میں نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شدید ترین جذبات اور گہرے ترین احساسات کو غالب نے جس انداز میں اپنی شاعری میں پرو ڈالا ہے، جس طرح سے پرویا ہے، ان کے اشعار پڑھنے والے ہر شخص کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں غالب کی پوری شخصیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بے شک جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، بہت ہی پیارا شعر۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کا اظہار اس سے خوبصورت انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک غالب ایک شاعر ہی نہیں، ایک فلسفی بھی تھے۔ انہوں نے فطرت کا نہ صرف بغور جائزہ کیا بلکہ اس کے مظاہر کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، اور کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اور ایک شعر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں تو کیا ہوتا۔ واہ! مرزا اسد اللہ خان غالب کے اکثر اشعار ایسے ہیں جن کو پڑھنے والا فلسفے اور فکر کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور ان اشعار کو جتنی بار پڑھا جائے ان میں سے ایک نیا پہلو اور نیا فلسفہ سامنے ضرور آتا ہے۔ مثال کے طور پر، نقش فریادی ہے کسی کی شوق تحریر کا، نقش فریادی ہے کسی کی شوق تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو یہ تھی کچھ مرزا غالب کے بارے میں ڈھیر سارے معلومات جو ہم نے حاصل کی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ چلے پھر سے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، اور پھر سنتے رہیے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیے۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، اگلے ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ بائے بائے فار ناؤ۔